لاڑکانہ سندھ اور پاکستان، اسپیشلی انصاف لینا بہت ہی مشکل ہے، اور اگر کچھ انصاف کسی سے مل بھی جائے تو امپلیمنٹیشن کرانا انتہائی مشکل ہے، اور ایسا مشکل ہے جس کا ریکارڈ شاید میرے خیال میں تو کافی کنٹریز میں نہیں ملے گا۔ اور اس کا ایک سمپل سا میں پیش کرتا ہوں کہ میری ایک زمین تھی، اس پہ قبضہ ہوا، پیٹرول پمپ بن گیا۔ پیٹرول پمپ کے لیے NOC چاہیے تھی، آفیسرس کو انہوں نے اپلائی کیا، لیکن کلارک نے ان کو ایک NAC بنا کے دے دی جو کہ لاؤڈ اسپیکر کی NOC تھی، وہی نمبر وہی ڈیٹ بنا کے دے دی۔ چونکہ ریکارڈ پہ نہیں تھی، اسی لیے ڈسٹرکٹ اتھارٹی نے کمپنی کو لکھا کہ ہمیں نے تو NOC نہیں دی ہے، ایشو ہی نہیں کی ہے، تو آپ کنسٹرکشن چلا رہے ہیں بند کر دیں۔ لیکن انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، کنسٹرکشن چلتی رہی۔ اس کے بعد سال کے بعد انہوں نے دوسرا لیٹر لکھا 25/6/2011 کو، لیکن اس کے بعد بھی کنسٹرکشن چلتی رہی۔ پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ NOC جعلی ہے، تو انہوں نے مالکوں کو کہا، ایجنٹ کو جس نے بنائی تھی، کہ آپ دوبارہ بنا لیں، لیکن وہ بنا نہیں سکا، اور پیٹرول پمپ چلتا رہا۔ پھر 2018 میں 8 سال کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہندوؤں کی ملکیتوں پہ جو قبضے ہوئے تھے، اللیگل انکروچمنٹ ہوئی تھی، ان کا جب سو موٹو ایکشن لیا، تو اس میں یہ آ گیا کہ جو پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے جس ایریا پہ، یہ ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے، اور اس کا پورا ریکارڈ جو ہے مختار کار، ڈپٹی کمشنر اور سینئر ممبر بورڈ آف رو نے پیش کیا۔ لیکن جب آرڈر آیا 7 دسمبر 2018 کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو انہوں نے اس کو سیل کرا دیا، ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے، سارا ریکارڈ دیکھ کے۔ اور اس کے بعد 2019 میں جس سے کمپنی نے یہ پیٹرول پمپ کا لائسنس لیا تھا، اس کمپنی نے لائسنس رینیو کرانا بند کر دیا، اور اسی طرح جنوری 2019 سے پیٹرول پمپ کا لائسنس کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایکسپلوسیو ڈپارٹمنٹ نے ان کو لکھا کہ آپ کے پاس کیونکہ لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے، اور اس کو بھی 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، 2019 میں لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے، 20 میں بھی آپ نے رینیو نہیں کرا ہے، 21 میں بھی نہیں کرا ہے۔ پھر 22 کے 10 تاریخ کو انہوں نے ایکسپلوسیو ڈپارٹمنٹ کراچی والوں نے لیٹر لکھا، ڈپٹی کمشنر کو بھی لکھا، کمپنی کو بھی لکھا کہ یہ لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کو سیل کر دیں، لیکن پیٹرول پمپ چلتا رہا۔ اس کے بعد مائنارٹیز کی ایک شعیب سیٹل کمیشن، جو کہ بتانے میں تو سپریم کورٹ کی ایک برانچ ہے جو کہ مائنارٹیز کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہے، انہوں نے جو ہے نا لیٹر نکالے، 1 نہیں نکالا، 2 نہیں نکالے، 3 نہیں نکالے، 4 نکالے ڈپٹی کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنر نے اور SSP صاحب کو بھی لکھا ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب دینا ہی پسند نہیں کیا۔ اور عجیب سے یہ لگتا ہے کہ جب ہم اس کو جاتے ہیں کمپلینٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کنٹیم داخل کی،
کہ آپ کے آرڈر کے باوجود بھی پیٹرول پمپ سیل ہو کے بھی کام کرتا ہے، ریکارڈ پہ سیل ہے لیکن کام کرتا ہے. تو انہوں نے ہمیں بھی یہی کہا کہ ہم لوگوں نے مائنارٹیز کے پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ایک برانچ کھولی ہے، ڈاکٹر شعیب سٹل کمیشن، جس کو دوسرے نام سے بھی بلایا جاتا ہے. اور اس نے اتنے سارے خط لکھے لیکن ان کے چاروں خط جو کہ مختلف ڈیٹس پہ ہوئے، پہلا خط چلا 21 فروری 2023 کو، جس میں پوری ڈیٹیل دی گئی کہ اس پیٹرول پمپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر سے سیل کیا گیا تھا، اس کا لیسن ایکسپائر ہو چکا ہے. آپ مہربانی کر کے ایکسپائرڈ لیسن کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر صاحب کو اور ایس ایس پی صاحب کو لکھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. دوسرا لیٹر لکھا 24 اکتوبر کو، 24 مارچ کو، لیکن 2023 میں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تیسرا لیٹر لکھا ہے، بتاتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے طرف سے یہ لیٹر ہے، ہم جو ہے اس کی ارجنسی ہے. اور وہ 6 اکتوبر کو تیسرا خط لکھا 2023 میں، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد لاسٹ خط لکھا انہوں نے 14 نومبر 2023، کچھ بھی نہیں ہوا. ڈپٹی کمشنر ان کو بس دوبارہ انفارمیشن دی جاتی ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے اس میٹر کو کورٹ میں ثابت کیا کہ یہ پراپرٹی 1 ایکڑ 14 گنٹھ ہماری ہے، ٹائٹل ہمارا ثابت ہوا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوتا ہے. تو بتائیں کہ جس کنٹری کے اندر امپلیمنٹیشن لا نہ ہو وہ کنٹری کیسے ترقی کرے گی؟ میں پوری یہ ڈاکیومنٹری پروف پوری ورلڈ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں کہ کس طرح یہ کام ہوتے ہیں. یہ تو ایک پیٹرول پمپ ہے، لیکن اسی طرح بے شمار قسم کی مثالیں ہیں جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی آرڈر کو امپلیمنٹیشن اتنے پاور ہوتے ہیں یہاں کے بیوروکریٹس کو.